السلام علیکم۔ ہم ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہم دارا جی کے ساتھ گفتگو کریں گے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، کہ اس کا آغاز، اس کے اندر دادا جی کی شمولیت، پھر مختلف تحریکات کے اندر جمعیت کا کردار۔ تو ہم دادا جی سے سوال کرتے ہیں کہ پچھلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے بارے میں، اور وہ کیسے کامیاب ہوئی۔ تو اگر 1974 کے اندر جو سٹوری ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو پھر 1984 کے اندر جو تحریک تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سن 74 میں اصولی طور پہ بات مکمل ہو گئی تھی کہ قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں شمار کرنے کے بجائے غیر مسلم اقلیتوں کے کھاتے میں شمار کیا جائے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بطور غیر مسلم شریک رہیں، لیکن قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف یہ کہ انکار نہیں کیا تھا، بلکہ عملی طور پر اس فیصلے کو ناکام بنانے کی جدوجہد کی تھی۔ اس کی میں دو حوالے دوں گا۔ بھٹو مرحوم نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا تھا کہ فیصلہ پارلیمنٹ سے کروایا تھا، اور مباحثہ کروا کے کیا تھا کہ مرزا ناصر احمد جو قادیانیوں کے سربراہ تھے، ربوے والوں کے، اور جو مولوی صدر الدین جو لاہوریوں کے سربراہ تھے، دونوں کو 14 دن مسلسل پارلیمنٹ کے سامنے ان کا مباحثہ کروایا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں قادیانیوں کی الگ نشستیں مخصوص کی تھیں، اور اس پر قادیانیوں کو ممبر منتخب کروا کے اس کو پریکٹیکل شکل دینے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر بشیر طاہر معروف قادیانی ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر بنوائے تھے انہوں نے اقلیتوں کے کھاتے میں قادیانی ممبر کے طور پر۔ ایک ممبر پنجاب اسمبلی میں بنائے تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن قادیانیوں نے ان کو اپنا نمائندہ ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم غیر مسلم ووٹروں کی فہرست پہ اپنے نام درج نہیں کروائیں گے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اور یہ مردم شماری میں اپنے نام لکھوانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ میں یہ بات تذکیہ کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں قادیانی شور مچاتے ہیں کہ ہمارے شہری حقوق میں سب سے بڑا کہ حکومت میں نمائندگی تو خود انہوں نے مسترد کی ہے۔ بشیر طاہر ان کی طرف سے بھٹو مرحوم نے اسمبلی کے ممبر منتخب کروائے تھے، ان کو جو ان کا کوٹا بنتا تھا، ظاہر بات ہے کہ آبادی کے حساب سے کوٹا بننا تھا، تو ان کے بھی، اور پنجاب اسمبلی میں جو ممبر منتخب کروائے تھے انہوں نے اپنا نمائندہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور پورے باہر جا کر کمپین شروع کر دی تھی کہ یہ ہماری شہری حقوق پامال ہو گئے، اور یہ دستور کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اپنی سیٹیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور مردم شماری میں بطور غیر مسلم ووٹروں کی فہرست میں نام لکھوانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک تو مسئلہ کھڑا رہا، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ نہیں مانیں گے تو اشتباہ تو اسی طرح رہے گا، ہم اشتباہ کو ختم کیے بغیر یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں، جب تک اشتباہ ختم نہیں ہوگا پبلک مسائل میں جیسے تو اس پر پھر 10 سال کے بعد نئی ضرورت پیش آئی، اور میں اس 84 کے صدارتی، اس کو آرڈیننس کہا جاتا ہے، آرڈیننس تھا لیکن پارلیمنٹ کے منظور کرنے کے بعد وہ قانون بن گیا تھا۔ صدارتی آرڈیننس جس نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد باقاعدہ قانون کا درجہ اختیار کیا تھا، وہ قانون ہی ہے، اس کو انہوں نے اس کی ضرورت پیش آئی اس لیے کہ قادیانیوں نے بائیکاٹ کیا، اور قادیانیوں نے اپنے بارے میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر پھر اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے، جو ختم نہیں ہو رہا تھا کسی اور ذریعے سے، یہ قانون آیا، قادیانی مسجد کا نام استعمال نہیں کریں گے، اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، شاعر استعمال نہیں کریں گے، کھلے بند و جلسہ نہیں کریں گے، تاکہ مسلم اور قادیانی کا امتیاز قائم رہے اور اشتباہ ختم ہو، شناخت الگ ہو جائے ان کی۔ اس پر یہ کہا آیا، وہ اس 84 کی تحریک کے نتیجے میں ہی آیا، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فضا تو تھی، یہ فیصلہ نہیں مان رہے، اور فیصلہ نہیں مان رہے، اور بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف دنیا بھر میں کمپین بھی کر رہے ہیں۔ تو اس فضا میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سیالکوٹ میں اسلم قریشی ایک مبلغ تھے ختم نبوت کے جماعت کے، وہ اغوا ہو گئے، وہ غائب ہو گئے،
ایک جلسے معراج کے گاؤں میں وہاں تقریر کرنے جا رہے تھے، راستے میں اغوا ہو گئے، غائب ہو گئے۔ ان کے بازیابی کے لیے سیالکوٹ سے تحریک، گوجرانوالہ چونکہ گوجرانوالہ ڈویژن تھا، سیالکوٹ گوجرانوالہ، تو گوجرانوالہ سے اس کا آغاز ہوا۔ اس میں ایک مجلس عمل بنی گوجرانوالہ ڈویژن کے سطح پر، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، یہ سارے حضرات مل کر۔ بریلوی مکتبہ فکر کے معروف بزرگ تھے حاجی لطیف احمد چشتی، کاموں کی سے بڑے معروف بزرگ تھے، وہ صدر بنے اور مولانا حکیم عبدالرحمٰن آزاد سیکرٹری جنرل بنے۔ میں اس کا مصوبی سیکرٹری اطلاعات تھا، میری یہ شروع سے یہ سیکرٹری اطلاعات ہی رہا ہوں جہاں بھی رہا ہوں۔ تو یہ ایک مشترکہ بنی اور ہم نے اس تحریک کا عنوان تھا اسلم قریشی کی بازیابی کی تحریک۔ یہ پھر بڑھتے بڑھتے ہوتا یہ ہے کہ عمومی غصہ تو موجود ہوتا ہے لیکن کوئی واقعہ بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ تحریک اسلم قریشی کی بازیابی کی تحریک تھی، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ اس میں پھر بالآخر یہ مطالبات یہ تھے کہ یہ اسلم قریشی کو بازیاب کیا جائے، اور یہ جو قادیانی انکار کر رہے ہیں اور ان کے انکار کی وجہ سے اجتماع ختم نہیں ہو رہا، ان کی شناخت الگ نہیں ہو رہی، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ تحریک چلتی رہی۔ اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع تھا تعلیم القرآن میں، تو اس موقع پر جریجو صاحب کے ساتھ مذاکرات کی ٹیم میں بھی تھا۔ اس مذاکرات میں پھر اس قانون پہ اتفاق ہوا کہ یہ ان کو اسلامی شاعر کے استعمال سے قانوناً منع کیا جائے تاکہ وہ مقصد حاصل ہو ان کا شناخت الگ کرنے کا اور اجتماع ختم کرنے کا۔ تو اس لیے اصدار کیا یہ قانون ہے 84 کی تحریک کا۔ یہ لوکل سطح پر تو یہ تحریک تھی، لیکن پھر آل پاکستان مجلس عمل بنی، کل پاکستان مجلس عمل بنی۔ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے۔ گجرات سے بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے بزرگ عالم دین سے مولانا مفتی مختار احمد نعیمی، وہ سیکرٹری جنرل تھے۔ یہ عالم سے بڑے علامہ علی غضنفر قراروی، وہ نائب صدر تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نائب صدر تھے۔ میں سیکرٹری اطلاعات تھا۔ حضرت مولانا وسائع صاحب رابطہ سیکرٹری تھے، اور اس طرح ایک مولانا عبدالمالک صاحب جواد اسلامی کے، ان تمام مکاتب فکر کی۔ وہ پھر ہم نے ملک میں کمپین کی، جلسے کیے، اس کے نتیجے میں وہ قانون آیا جس میں قانونی طور پر شناخت ختم کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ تحریک منتقل ہو گئی بین الاقوامی حلقوں میں۔ مرزا طاہر احمد یہاں سے چلے گئے، طاہر لندن جا کے ہیڈ کوارٹر بنایا، اور جنیوا پھر بین الاقوامی ماحول میں چلی گئی۔ ایک بات یہاں شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اصل میں قادیانیت کے خلاف تحریک کے 4 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ مناظروں کا تھا، پبلک کو قائل کرنے کا، وہ تقریباً پون صدی چلتا رہا۔ اس کے بعد عدالتوں کا تھا۔ سب سے پہلا عدالتی فیصلہ 1919 میں جنوبی افریقہ کی ایک عدالت کا آیا تھا کہ قادیانی مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بہاولپور کی عدالت کا فیصلہ آیا، پھر پنڈی کے سیشن جج صاحب کا فیصلہ آیا۔ پھر یہ دائرہ تھا عدالتوں کی۔ عدالتوں میں بھی ابتدا سے لے کر آخر تک فیصلے یہی آتے رہے، مسلمانوں کا موقف تسلیم کیا گیا۔ پھر یہ تیسرے مرحلے پر آیا پارلیمنٹ میں۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے پہلے کیا، سب سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی نے کیا کہ غیر مسلم اقلیت ہے یہ۔ پھر پاکستان اسمبلی نے 74 میں کیا۔ اس کے بعد یہ آرڈیننس آیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر صورتحال بدل گئی۔ 3 دائرے ہمارے مناظروں کا پبلک تھا، عدالتی تھا، پارلیمانی تھا۔ جب 84 کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ سارا کیس منتقل ہو گیا بین الاقوامی فورموں پر۔ اقوام متحدہ میں چلا گیا، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں چلا گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسئلے کو اٹھایا، یورپی یونین نے اٹھایا۔ تو بات یہ ہوئی ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ چوتھا مرحلہ سن 84 سے لے کر اب تک بین الاقوامی فورموں پر یہ بھی بات آئی ہے، تو وہاں ہمارا کیس لڑنے کی ہم نہیں لڑ سکے، اور ہمارے کیس نہ لڑنے کی وجہ سے، وہاں تک اپروچ نہ کرنے کی وجہ سے بین الاقوامی ماحول میں ابہامات پیدا ہوئے، شکوک پیدا ہوئے، اور دباؤ بڑھا۔ اس دباؤ کے بڑھنے میں ہماری بے پرواہی کا بھی دخل ہے کہ ہم نے نہ UN میں کیس لڑا ہے، نہ جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں لڑا ہے، اور نہ ایمنسٹی میں لڑا ہے، نہ کیس لڑا یورپی یونین میں۔ اب یک طرفہ کارروائیاں ہوتی رہی، یک طرفہ فیصلے ہوتے رہے، یک طرفہ فیصلوں کے بنیاد پر
پوری دنیا کا دباؤ ہمارے خلاف منظم ہوا، اور وہ دباؤ ہم سے، ہماری بیوروکریسی سے وہ حرکتیں کروا رہا ہے جس پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور جلد سے کرتے ہیں۔ تو اسلم قریشی صاحب کدھر گئے؟ اسلم قریشی کچھ عرصے بعد وہ اغوا ہو گئے تھے، یا اغوا غائب ہو گئے تھے، وہ کچھ عرصے کے بعد خود نمودار ہو گئے، اور وہ اچھا، اب آپ کی جمعیت سے متعلق آپ سے کچھ سوال ہیں کہ جمعیت علماء اسلام، اس کی شروعات کس مقصد کے لیے ہوئی، کن حالات میں ہوئی؟ اصل میں جمعیت علماء ہند تحریک آزادی کا ایک بڑا کردار ہے۔ تحریک آزادی کا جب پاکستان کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، تحریک ہوئی، تو جمعیت علماء ہند میں سے کچھ بزرگوں نے، کیونکہ جمعیت علماء ہند نے اصولی طور پر ہندوستان کی تقسیم کی اور پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، لیکن ان میں سے اکابر علماء مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے ساتھ اور وہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی سن 45 میں کلکتہ میں جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے، اور تحریک پاکستان میں شریک ہوئے اور تحریک پاکستان کی قیادت کا حصہ تھے۔ پاکستان بننے کے بعد 5-7 سال تو اسی میں گزر گئے، تحریک ختم النبوت میں وغیرہ میں۔ تو جب باقاعدہ انتخابات کی بات آئی تو جمعیت علماء اسلام کے دوبارہ احیاء کی بات ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے جو لوگ یہاں موجود تھے، جو یہاں مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی جمعیت علماء ہند کے پنجاب کے ناظم تھے پاکستان بننے سے پہلے، بڑے ذمہ دار حضرات میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، خود کہتے مجھے بلایا اور حضرات کو بلایا کہ یار محاذ ہے، تو اب تم آگے آؤ اور آ کے سنبھالو۔ تو پھر دونوں جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اسلام، دونوں کے سرکردہ رہنماؤں نے مل بیٹھ کر جمعیت علماء اسلام کے احیاء کا فیصلہ کیا، اور یہ سن 56 میں ایک مشترکہ میٹنگ کر کے ملتان میں اس کا احیاء کیا گیا، اور تب سے یہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے کام کرتے ہیں۔ اب تک پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی، تحریکات میں بھی، ہر بات پہ یہ متحرک ہے، سن 56 سے لے کر اب تک۔ میری شرکت اس میں یہ ہوئی کہ مارشاء اللہ کے دور میں جب ایوب خان کا مارشاء اللہ تھا، سیاسی پارٹیاں بین تھیں، تو جمعیت علماء اسلام کے حضرات نے ٹائٹل بدل لیا تھا غیر سیاسی نظام العلماء پاکستان کے نام سے۔ عہدیدار وہی تھے، پارٹی وہی تھی، ٹائٹل بدلا تھا نظام العلماء پاکستان کے نام سے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، حضرت مولانا غلام محمد سداوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نائب صدر تھے۔ یہ چلتا رہا۔ میرا اس میں عملی شراکت ہوئی سن 62 میں، جس کو میں 14 سال کا تھا۔ وہ نظام العلماء کی جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ملک کے نام کی تبدیلی پر ملک بھر میں کمپین چلی، تو میں نے نظام العلماء میں شمولیت اختیار کی۔ سن 62 میں جب سیاسی پارٹیاں بحال ہوئی ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی بحال ہوئی ہے، تو میں نے پہلا فارم گکھڑ میں پر کیا تھا، والد صاحب نے، نہیں سب سے پہلے اس وقت فارم پر کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک جمعیت علماء اسلام کا باقاعدہ ممبر ہوں، رکن چلا رہا ہوں، اور ہر موقع پر ابھی پچھلے دنوں بھی اگلے دور کے لیے میں نے فارم پر کیا۔ تو میری جمعیت علماء اسلام سے شمولیت تو سن 62 سے مسلسل چلی آ رہی۔ جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلی سیاسی تحریک میں باقاعدہ کوئی کردار ادا کیا، وہ کون سی تحریک؟ وہی میں نے کہا کوئی وہ ایوب خان کے خلاف اس تحریک میں، اس کا ایک ٹائٹل یہ تھا۔ دوسرا ٹائٹل یہ کہ جو ملک کا دستور بنے گا، ایک عبوری آئین نافذ کیا تھا۔ عبوری آئین میں مستقل دستور کی تیاری، پھر مستقل دستور آیا تھا، اس پر تحفظات تھے۔ ان تحفظات پر لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ پر وہ تشدد ہوا تھا۔ چیمہ صاحب کو، شریف چیمہ صاحب سے ڈی ایس پی، حضرت مولانا عبید اللہ زخمی ہو گئے تھے، اسپتال میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، تو وہ پھر ہماری تحریک عنوان بن گیا۔ مطالبات وہی تھے کہ یہ ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کیا جائے، نفاذ شریعت کیا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم مقرری قرار دیا جائے۔ انہی مطالبات پر پھر جمعیت علماء اسلام ایوب خان کے آخری زمانے میں بہت زیادہ متحرک ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو متحدہ محاذ بنا، اس میں حصہ بنی اور تحریکات کا حصہ بنی۔ بڑے ابا جی کا اس جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کوئی اتنا تعلق تھا یا کیا؟ وہ جمعیت علماء اسلام کے ممبر تو ساری زندگی رہے ہیں، لیکن تقریباً 25 سال
وہ جمعیت علماء اسلام ضلع گوجرانوالہ کے امیر رہے. وہ سن 64-65 میں منتخب ہوئے تھے اور پھر آخر سے وفات سے 10 سال پہلے وہ جھگڑوں کی وجہ سے عہدے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن جمعیت علماء اسلام سے ہی وابستہ رہے. تقریباً 25 سال جمعیت علماء اسلام ضلع گوجرانوالہ کے امیر رہے ہیں وہ. چاہے تقسیم بر صغیر کی تقسیم کے وقت جو بڑی جماعتیں اس وقت متحرک تھیں، ان میں ایک عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی احرار بھی تھے. تو تقسیم کے بعد پھر وہ احراری پاکستان کے اندر اتنے زیادہ مجلس حرار اسلام پاکستان بننے کے بعد اس نے عملی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا تھا. ہم دینی جدوجہد کریں گے. یہ 53 کی تحریک احرار نے ہی منظم کی تھی، لیکن عملی سیاست، انتخابی سیاست، اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. اور مجلس صفحت خدمت قائم کی تھی اس محاذ کے لیے. اور احرار سیاست میں جو ہے الیکشن نہیں لڑیں گے، انتخاب نہیں لڑیں گے، اور یہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، یہ بھی اعلان کیا تھا. تقریباً نیم خلفشار کا شکار ہو گئی تھی یہ اس پاکستان بننے کے فوراً بعد. کچھ نے مجلس صفحت خدمت میں شمولیت اختیار کری، کچھ جناح لیگ میں چلے گئے، کچھ پاک مسلم لیگ میں چلے گئے. تو یہ عملی سیاست سے پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان بننے کے بعد اصل میں چونکہ مخالفت پہ پیش تھے نا، تو فوری طور پر رد عمل کا سامنا کرنا مشکل تھا. ایک وجہ یہ تھی. آپ نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس طرح آپ نے بتایا کہ سن 62 میں ایک شرکت تو آپ کی ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں اور پھر آپ کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کا باقاعدہ آغاز کس طرح ہوا؟ وہ تقریباً سن 64-65 میں گوجرانوالہ میں جمعیت علماء اسلام جب تشکیل پائی ہے ایک مرحلے میں، تو مجھے اس کا سیکرٹری اطلاعات منتخب کیا گیا شہر کا. پھر اگلے مرحلے میں جب والد صاحب ضلعی امیر بنے ہیں تو میں سیکرٹری اطلاعات ضلع کا تھا. پھر اس زمانے میں ڈویژنل تنظیمیں تھیں تو میں ڈویژن کا بھی سیکرٹری اطلاعات تھا. پھر سن 72-73 میں صوبے کا سیکرٹری اطلاعات بنا ہوں. اس وقت سیکرٹری جنرل تھے مولانا ضیاء القاسمی صاحب پنجاب کے. پھر سن 76 میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 75 میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا ہوں. اور اس کے بعد پھر مرکزی سیکرٹری اطلاعات، پھر دو مرحلوں میں میں ناظم انتخابات بھی رہا ہوں، پورے ملک میں رکن سازی، اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں. تو یہ سن تقریباً 90 میں نے عہدہ چھوڑا ہے. بھائی وہ کچھ یہ کہ میں تعلیمی سرگرمی میں زیادہ مصروف ہو گیا تھا، کچھ یہ کہ دھڑے بندی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو میں نے کہا جی جماعت میں ہوں، کام کروں گا، الحمدللہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی منصب قبول نہیں کروں گا. سن 90 کے بعد سے میری پوزیشن ہے. جمعیت علماء اسلام یہ مفتی محمود صاحب کی وفات کے بعد جو اس کے مختلف وہ گروپس تقسیم در تقسیم ہوتے گئے تھے، تو اس کے اندر آپ کس گروپ کے اندر؟ وفات کے بعد ان کی زندگی میں بھی 2-3 حصے ہوئے تھے. سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام تقسیم ہوئی ہے ہزاروی گروپ اور درخواستی گروپ میں. سن 71-72 کے بعد حضرت مولانا غلام محمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی علیہ کا ہزاروی گروپ قائم کیا تھا. ہم مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ ہزاروی گروپ اور درخواستی گروپ. پھر آگے چل کے یہ بنی ہے سن 77 سے پہلے مرکزی جمعیت علماء اسلام انڈیا والے جو بزرگ تھے پرانے، انہوں نے اپنی مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نام سے، جس کو عام معروف لفظ میں مدنی گروپ اور تھانوی گروپ کہتے ہیں، انہوں نے بنا لی تھی. اور پورے ملک میں تو اس میں وہ مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نام سے، یہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے، اس کی قیادت کر رہے تھے مولانا عبداللہ درخواسی، مولانا مفتی محمود، اور اس کی قیادت کر رہے تھے مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شام الحق تھانوی. یہ حضرات اس کی قیادت فرما رہے تھے. یہ 2 دھڑے تھے. پھر مفتی صاحب کی وفات کے بعد پھر یہ 2 دھڑے بنے ہیں، فضل الرحمان گروپ اور درخواست. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مفتی صاحب کی وفات کے بعد کچھ حضرات نے سیکرٹری جنرل منتخب کرنا چاہا. اکثر کی رائے یہ نہیں تھی کیونکہ وہ بطور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے رہیں، لیکن بعد اس پہ اختلاف ہوا. اور اس زمانے میں 77 کے بعد 77 میں ہماری پاکستان پیپل پارٹی کی خراب تحریک تھی، اور اس کے نتیجے میں مارشل آ گیا تھا. پھر MRD بنی پیپل پارٹی سمیت. یہ ہمارے کارکنوں کو اور اس کی عادت کو ہضم نہیں ہوئی.
تو وہ درخواستی گروپ الگ ہو گیا، یعنی فضل الرحمان گروپ الگ ہو کے ایم آر ڈی میں چلا گیا اور درخواستی گروپ الگ رہا۔ یہ دو دھڑے، تین تقسیمیں تو میرے دور میں ہوئی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر حضرت درخواستی کے ساتھ ہی رہا ہوں ہمیشہ۔ جس دور میں حضرت درخواستی جہاں بھی تھے میں وہیں تھا، ان کی وفات تک انہی کی عمارت میں جو بھی تقریب میں نے کچھ ہی جگہ کون ہے حضرت درخواستی کے ساتھ ہمارے صوفی صاحب بھی اور والد صاحب بھی، ہمارا پورا ہماری ان کے ساتھ۔ ایک آپ نے بتایا کہ مولانا غلام غوث آزادی صاحب کا گروپ اور ایک مفتی محمود صاحب کا گروپ تھا، ان کی علیحدگی کی کیا وجہ تھی؟ ان کی علیحدگی جب پاکستان تقسیم ہوا ہے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی کی حکومت بنی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس وقت پالیسی میں سب مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھٹو کے ساتھ سیاستی یعنی گروپ میں جانا چاہ رہے تھے، سرکاری گروپ پہ، مفتی صاحب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ اس پر یہ اختلاف ہوا اور مولانا ہزاروی پھر الگ گروپ بنا لیا، وہ بھٹو کے ساتھ بینچوں پہ بیٹھے، ہم اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے۔ وہ اختلاف کا پس منظر تو یہ تھا۔ اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اب جو درخواستی گروپ پر تھا اس کی کیا یہ کہ درخواست مفتی صاحب کی وفات کے بعد ایک جھگڑا تو تھا سیکرٹری جنرل کون ہوگا، مولانا فضل انور یا مولانا فضل الرحمان، اس پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایم آر ڈی میں کے نام سے پیپل پارٹی کے ساتھ سیاسی اشتراک میں شریک ہو رہا ہے، یعنی وہاں مولانا فضل الرحمان کا گروپ شریک ہو گیا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا۔ ان کس بنا پہ کیا وجوہات تھیں جس کی ضیاء بنا الحق کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے، وہ ضیاء الحق کے خلاف تھے؟ یعنی ہم بھی خلاف تھے لیکن ہم اس درجے کے خلاف نہیں تھے کہ ہم اس کے نتیجے میں لبرل قوتوں کو فائدہ پہنچائیں۔ صحیح نہیں تو یہ جنرل ضیاء الحق کے بھٹو کے خلاف بھی جمعیت علماء اسلام والے تھے، تو پھر وہ ایک دم سے جنرل ضیاء کے خلاف کیسے ہو گئے تھے؟ ایک دم سے نہیں ہوئے تھے، اس کے اسباب بھی تھے۔ ضیاء الحق مرحوم کا مزاج یہ تھا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیلنگ پہلے ہم 4-5 سال حکومت میں شریک رہے، ضیاء الحق کے ساتھ حکومت میں شریک رہے، لیکن جو وعدے ہوتے تھے عمل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ریئیکشن میں مفتی صاحب پھر سخت مخالف مقابلے پر آ گئے۔ اور جو مرکزی جمعیت علماء اسلام تھی، جو پرانے بزرگوں نے شروع کی تھی، انہوں نے بیچ میں کیوں شروع کی؟ 70 کے الیکشن سے پہلے ملک میں ایک فضا بنی تھی لیفٹ اور رائٹ کی، دائیں بازو کی پارٹیاں اور بائیں بازو کی پارٹیاں۔ بھٹو نے لیفٹ کی قیادت سنبھالی۔ ہمارا مزاج جو ہے نا اکثر کارکنوں کا ہمارا لیفٹ کا ہے، ابھی جب موقع ملتا ہے تو ہم لیفٹ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ جو 113 علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگانے پر بھٹو اور ان کی پارٹی مسلمان نہیں ہیں، اور تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ حضرت درخواستی نے، مفتی محمود صاحب نے، انہوں نے مخالفت کی، نہیں مولانا ہزاروی بھی اس میں تھے کہ ہم نے مولانا نہیں بھیجی، کہا اختلاف کرو، لیکن کفر کا فتویٰ جو 113 کا فتویٰ تھا، اکابر علماء تھے، اس پہ ایسی بات تھی، بڑے بڑے اکابر علماء تھے، ان میں سے صرف مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں رجوع کر لیا تھا، باقی کھڑے رہے تھے۔ وہ اختلاف کا، وہ بھٹو صاحب کے ساتھ اختلاف کا ایک، اور دوسرا جاگیرداریوں ذمہ داریوں کے خلاف ہمارا موقف سن 70 میں وہی تھا جو لیفٹ کا چلا آ رہا ہے کہ جاگیرداریاں ختم کی جائیں، ذمہ داریاں ختم کی جائیں، اور یہ وہ ہمارے اس لیفٹ اور رائٹ کے جھگڑے میں جب ہم زیادہ اس پہ اسٹک ہوئے تو پرانے بزرگ پھر آئے کہ ہم نے اپنی دائیں بازو کے رجحانات کو باقی رکھنا ہے، انہوں نے پھر اس کے لیے جمعیت علماء صاحب کے احیا کیا۔ حضرت مولانا شام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، سر خیال یہ تھے، باقی نہیں تو یہ جاگیرداری اور جو یہ سارا زمیندار سارا ایک نظام ہے، تو آپ اگر اس کی مخالفت کر رہے تھے تو وہ جو علماء تھے وہ کس بنیاد پہ اس کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے؟ نہیں وہ ایک سیاسی کہ یہ جب وہ ایک علمی بات ایک لمبی ہے، اس پر میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا، وہ بھی ایک بڑا بار کا طرح جھگڑے کی بنیاد بنا ہے کہ یہ مظاہرات جو ہے اسی پس منظر میں لکھا تھا۔ میں تو مجھے لوگ سرخ ملا کہتے تھے، یہ کمیونسٹ ملا ہے، سرخ ملا ہے، میں نے اسی پس منظر میں ایک مقالہ لکھا تھا
کہ مزارعات حصے پر زمین دینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. خود کاشت کرو یا چھوڑ یا بیچ دو. اجارے اجرت پر حصے پر زمین دینا امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک جائز ہے. اس میں میں نے لمبا مقالہ لکھا 6-7 قسطوں میں چھپا ترجمان اسلام میں کہ اس وقت میں نے دلیل یہ اختیار کی تھی کہ اس اختلاف میں اب تک احناف یہ کہتے ہیں کہ دلائل امام صاحب کے ساتھ ہے، مصلحت عامہ صاحبین کے ساتھ ہے، اس لیے ان کا موقف درست ہے، فتویٰ اس پر ہے. تو میں نے یہ موقف اختیار کیا تو کہ مصلحت عامہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہے کہ نظام ختم ہونا چاہیے. نظام ختم ہونا چاہیے. تو اس پر پھر میں نے مقالہ چھپا، بڑی ان پہ لہجے ہوئی، تو اس پر پھر مجھ پر فتوے بھی لگے ٹھیک ٹھاک قسم کے. لیکن کیا ہو اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے بزرگ نے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، یہ کہا کہ یہ اس کا مضمون نہیں ہے. میرا طالب علم کا زمانہ تھا، یہ مولانا سرفراز صاحب کا مضمون ہے، اللہ بیٹے کے نام سے شائع کیا. حالانکہ مولانا سرفراز صاحب کا موقف ہی نہیں تھا یہ، وہ کہتے تھے کہ تو لوگ دوسری طرف تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا، موقع مضمون سارا پڑھا، کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے موقف لکھا ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. پھر خیر تیسرا جملہ انہوں نے کہا نا، میں نے کہا مجھے پتہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، پھر ایک موقف ہے. نہیں تو اس وقت بھٹو نے بھی جو یہ نعرہ لگایا تھا کہ جی جاگیردارہ نظام ختم کرنا ہے، اور اس کے علماء بھی اس کے ساتھ تھے، تو یہ اس کا جو سارا ایک تھا یہ نعرہ، یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ ایسی نعرہ تھا نا سیاسی نعرے ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں تو اگر سیاسی نعرہ تھا تو پھر علماء نے ہم نے اصولوں نے بات کی، ہم نے سیاسی بات کی تھی یہ بات بھی سیاسی تھی. اس پر ایک بات اگر ریکارڈ میں آ جائے تو آ جائے. بھٹو بروگر روٹی کپڑا اور مکان ہم گارنٹی دیں گے، روٹی کپڑا اور مکان. جب دستور الیکشن ہو گئے، دستور بن رہا تھا، تو مولانا مفتی محمود صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، بھٹو صاحب کا وزیر اعظم تھے. مفتی صاحب نے ہمیں شورا میں بتایا، ایک بار میں نے کہا بھٹو صاحب آپ نے روٹی کپڑا مکان کا آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، تو آپ عام آدمی کو ان 3 چیزوں کی گارنٹی، دستوری گارنٹی دیں. دستوری گارنٹی بہت بڑی بات ہے. دستوری گارنٹی دیں کہ جس کے پاس مکان نہیں ہے مکان دیں گے، جس کی روزگار نہیں ہے روزگار دیں گے، جس کا روٹی کپڑا مکان کی گارنٹی دی. آپ نے اس وعدے پر الیکشن جیتا ہے، اس کی گارنٹی دیں. تو کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ایسا کریں 10 سال کی لمٹ دیں، 10 سال میں حالات کو ہم اس رخ پہ لائیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی کو بنیادی ضروریات مہیا نہیں ہے تو عدالت سے رجوع کر کے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے 2-3 دفعہ بات کی لیکن بات چلی نہیں. لیکن نعرہ تو یہی تھا، اسی ادارے میں جیتے تھے، روٹی کپڑا اور مکان. جمعیت علماء اسلام کی جو قومی اہم واقعات ہیں ان میں جو ان کا کردار ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ایوب خان کے خلاف جو مجلس شمل بنی تھی، اس میں ایوب خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. اس میں مجلس شمل کا حصہ تھی. پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کسی فورم میں آئی تھی اور ایوب خان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. اس میں جمعیت علماء اسلام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ برابر کی شریک تھی. مولانا مودودی تھے، نصر اللہ خان تھے، سہروردی تھے اور دوسرے حضرات. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے یہ تحریکات میں حصہ لیا، اور یہ جو لیفٹ اور رائٹ کی تھی، اس میں جمعیت علماء اسلام ایک باقاعدہ کردار تھی، اور لیفٹ کا کردار سمجھا جاتا تھا اس کو، اور اس میں یہ کردار. پھر جب ملک تقسیم ہوا ہے، ملک کی تقسیم کے وقت جب شیخ مجیب الرحمن اور بھٹو کا آمنا سامنا ہوا ہے، اس وقت چھوٹی پارٹیوں نے، اس جمعیت علماء اسلام تھی، مسلم لیگ دولت اللہ گروپ تھی، ولی خان تھے، جماعت اسلامی تھی. چھوٹے گروپوں نے اپنی میٹنگ کر کے انہوں نے دونوں کے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا. مفتی محمود صاحب کی قیادت میں وفد کیا تھا، مجیب الرحمن سے مذاکرات کیے تھے، یا خان سے کیے تھے، بھٹو سے کیے تھے. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ملک کسی طریقے سے بھی، بلکہ یہ بھی کنفیڈریشن کے درجے میں ہی اکٹھا رہ جائے. لیکن اس میں یہ جمعیت علماء اسلام نے قیادت کی تھی ان چھوٹے پارلیمانی گروپوں کی، اور مفتی صاحب کی سربراہی میں یہ سارے معاملات ہوئے تھے. اور یہ اس کا
پھر تیسرے نمبر پر جب نیا دستور اسمبلی بنی ہے تو دستور اسمبلی نے 73 کا دستور بنایا ہے، تو اس میں پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ مندورانی اور پروفیسر غفور احمد، مولانا ظفر احمد انصاری وہ آزاد ممبر تھے، لیکن بہرحال جن کا دستور سازی سے یعنی دستور کی اسلامی دفعات میں کہ پاکستان کا سرکاری مذہب ریاستی مذہب اسلام ہوگا اور قرآن و سنت کا یہ دفعات شامل کرانے میں یہ جمعیت علماء اسلام نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا تھا، اور یہ واقعتاً اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس دور میں یہ اسلام سرکاری مذہب ہے، قرارداد مقاصد دستور کا حصہ ہے اور قرآن و سنت کی پابندی لازمی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، یہ دفعات شامل کرانے میں دوسری پارٹیوں کا بھی، لیکن قیادت کی تھی جمعیت علماء اسلام۔ 77 کی تحریک میں جو بھٹو کے خلاف جو سارا ایک ریئیکشن تھا کہ اس نے جو وعدے کیے ہیں پورے نہیں کیے، تو اس کے اندر جمعیت کا کیا کردار تھا؟ اور اس میں یہ پارٹی 9 پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھیں، بھٹو کے خلاف الیکشن آ رہا تھا پاکستان قومی اتحاد کے نام سے، اس میں مفتی صاحب کو مرکزی صدر منتخب کیا گیا، 9 ستارے کہلاتے تھے اور 9 پارٹیاں، اصغر خان تھے، ولی خان تھے، اس وقت ان کی جگہ شیر بزاری تھے، دولتانہ صاحب تھے، اور دوسری پارٹی جو اسلامی تھی میاں طفیل احمد صاحب تھے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان قومی اتحاد کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے لیڈ کیا تھا، اور پھر مذاکرات میں بھی کیونکہ انہوں نے قیادت کی تھی، ملک بھر میں تحریک چلی ہے، ہزاروں لوگ بے شمار گرفتار ہوئے ہیں، بے شمار پولیس فائرنگ سے، اور میں اس تحریک میں پنجاب قومی اتحاد کا سیکرٹری جنرل، پاکستان قومی اتحاد پنجاب جو صوبے کی بنی ہے 9 پارٹیوں کی، حمزہ صاحب ہم ایم این اے تھے اور نوازہ نصرہ خان کی پارٹی کے تھے، وہ صدر تھے پنجاب کے اور میں سیکرٹری جنرل تھا۔ ہماری ٹیم تھی مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب، ملک اکبر ساکی اور احسان علی ظہیر مرحوم، اور یہ ہماری تحریک تھی پوری، اور ہم پنجاب میں ساری تحریکی کمان کہہ رہے ہیں جو وہ ہم نے مل۔ ہم اسی گفتگو کو اگلی نشست میں جاری رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔